الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطل بالسحور بيان أرضه الصلاة والسلام على النبي المبشر والرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد وحبيب إله العالمين وسيد المرسلين وخاتم لما سبق وفاتح لما غلق والمؤذن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أظهر الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا المغفرة به وأرواح العالمين أجل الله تعالى فرجه الشريف وسأل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تکلیف نہ سمجھے تو سلوات اللہ سلوات بقا ہے اعلان نہیں سلوات بقا ہے فنا نہیں سلوات رحمت ہے رحمت نہیں سلوات احسان سمجھ کے نہیں بلکہ ایمان سمجھ کر بلند ماشاءاللہ خمسہ امام سید الصادقین کے حوالے سے یہ دوسری مجلس سے آغاز میرے لیے تو ماشاءاللہ کافی تعداد میں مومنین تشریف فرما ہے سارے مومن اپنے اپنے ذوق ایمانی کے ساتھ وجد بلا فصل جذبوں کے ساتھ پاکیزہ سانسوں کے ساتھ سنجیدہ فکر کے ساتھ قرآن فہمی کے ساتھ اپنے اپنے ذوق ایمانی کے ساتھ اپنے اپنے اذہان کی وسعت کے ساتھ آل محمد کے ذکر کی مقدس عبادت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اس پوری کائنات میں مجھے ایسا کوئی انسان نہیں ملا کام از کام کہ جو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی اپنے موجود ہونے کے باوجود بھی اپنا دربار اس طرح سجا لے کہ جس طرح 1400 فرد سے حسین عدم موجود ہونے کے باوجود بھی اپنا دربار سجائے ہوئے ہے۔ یہ کتنا پاک اور پاکیزہ ذکر ہے
کسی کو تو اس میں کسی نہ کسی کام کی احتیاط ہوگی، لیکن یہ مقدس ذکر، یہ پاکیزہ ذکر جس کی سماعتوں کے لیے آپ تشریف فرما ہے، اور یہ آل محمد ایک ایسا مکتب ہے، ایسا مدرسہ ہے، ایسا علم کا منبع اور چشمہ ہے کہ جہاں سے مختلف طرائق سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ مقصد آل محمد نعرہ حیدری نہیں، مصائب آل محمد مقصد رونا نہیں۔ جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ آج یہ ہمارے توسط سے نہیں، اس میں ہمارا کوئی بڑا کارنامہ نہیں کہ ہماری موجودگی میں ذکر آل محمد موجود ہے، ہم نہ ہوئے تو ذکر آل محمد ہونا ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ خالق کائنات نے قرآن میں یہ عہد کیا ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا۔ الحمدللہ 16 سال میں نے اسی تعلیم میں صرف کی ہے۔ پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ میں سید نہیں ہوں، اور میں اپنے سے اوپر صرف سیدوں کو سمجھتا ہوں، کسی کو بھی نہیں سمجھتا۔ یہ بھی بات کرتا چلوں کہ میں نچلے درجے کی قوموں سے بھی نہیں ہوں۔ یہ جو ذکر کرنا ہے، جیسے کہ میں پہلے ملاحان سمجھے، ہم تو 1947 کے مسلمان ہیں، ہم مدینے والے مسلمان نہیں ہیں، ہم انڈین ہیں، یہی مسلمان ہو گئے، لیکن 16 سال جو ہم نے پڑھا وہ کہاں حقہ پڑھا۔ سنی سنائی بات میں نہیں کروں گا۔ اب جو طریقہ چل رہا ہے ذکر پاک ہے، کیونکہ وہ خود بہت پاک ہے، اس میں آپ کا کمال نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ آل محمد کا مذہب یہ ہمارا مذہب نہیں بلکہ انبیاء کا مذہب، انبیاء کا مذہب ہے یہ آل محمد کا مذہب، بہت کمال کا مذہب۔ شومیے کی قسمت کہ یہ مذہب کچھ نااہلوں کے ہاتھ لگ گیا، جن کی وجہ سے پتہ نہیں چلا کما حقہ آ گیا۔ پنجابی میں کہتے ہیں کنجر اتنے ڈال دیے نکل نہیں لے، کہ جو ذکر ہے اس کا پتہ نہیں، جو ذکر نہیں ہے وہ بہت آشکار ہے۔ خطیبانہ تقریریں بھی مجھے بہت زیادہ آتی ہیں، اور الحمدللہ میری آواز بھی ہے۔ جو کان سے مشین لگا کے سنتے ہیں، اگر وہ کان سے مشین اتارتے تو میں اپنی بات اس کے دل تک پہنچا کے رکھوں گا۔ یہ مطلب مجھے آل محمد نے عطا کیا ہے۔ فکر کیا ہے؟ جیسے کہ کل عرض کیا، سنی عالم دین کیا ہے، اس کو کہنا نہیں چاہیے۔ ذکر حسین تو بات کیا، ذکر حسین ختم ہو گیا۔ مقصد حسین کیا تھا؟ اب پیغمبر نے خود فرمایا مولا حسین کی ذات پاک کے لیے آئے قرآن کی تلاوت کی ہے کہ آل محمد اتنے پاک ہے جیسے پاک رہنے کا حق۔ کون کہہ رہا ہے؟ خالق۔ اب معیار پاکیزگی کیا ہے وہی جانتا ہے، یہ کسی عام عالم یا کسی نبی کا فرمان نہیں کہہ رہا، خالق کہہ رہا ہے کہ آل محمد نے مجھے ایسے پاک کیا جیسے پاک رکھنے کا حق تھا، اور تجھ سے ایسے رجت کو دور کیا جیسے دور کرنے کا حق تھا، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی۔ نجاست آل محمد کے قریب ہی نہیں جا سکتی۔ اب آج بندے کہتے ہیں کھلا مجلس میں نہیں جاتا بھائی، کھلا مجلس، اور میں اشارے کے ساتھ بات کروں گا۔ عربی کا مسئلہ ہے علاقل و متقی اشارہ، کہ صاحب عقل کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بابو مجمع ماں باپ حیثیت طالب علم آپ کو سبق سنا رہا۔ ہمارے مذہب میں دو طریقے کے لوگ شائع ہو گئے، اور عموم کیا خوبصورت جملہ کی سید نے کہا
اسلام میں دو فرقے ہیں. ایک فرقے نے مولا حسین کو مامبارگاہ میں بند کر دیا، بارگاہ سے باہر جانے نہیں دیا، اور دوسرا فرقہ وہ ہے جس نے مولا حسین کو مسجد میں داخل ہی نہیں ہونے دیا. آج سمجھ لیجیے، دو فرقے اسلام کے، ایک شیعہ ایک سنی، اور فرقوں کی تو بات ہی نہیں کرتا. ایک ان میں سے ایسا ہے جس نے حسین کو بارگاہ میں بند کر دیا کہ حسین بارگاہ کی حد تک باہر ہے ہی نہیں، مسجد میں حسین کا کیا کہا. اور ایک فرقہ ایسا ہے جس نے حسین کو مسجد میں داخل ہی نہیں ہونے دیا. ایسے تصورات ہیں ہمارے مذہب کے لیے. ایک بندہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، بندے نے مجھ سے یہ واقعہ نقل کیا، مولانا میں نے روزہ رکھا. مجھ سے سنی نے کہا شیعہ بھی روزے رکھتے ہیں. اس نے مجھ پہ تعجب کیا، تو مجھ سے اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. اس نے کہا شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں. جن کو پڑھنی چاہیے وہ پڑھتے نہیں، جن کو نہیں پڑھنی چاہیے وہ مسجد کی جانی نہیں چھوڑتے. جن کو نماز میں فائدہ دینا وہ نماز سے دور. اب نماز کی دو کیٹیگری ہیں، اس میں بھی ہے خود احادیث اور معصومین کی، محمد سے لے کر محمد تک جتنی کہو حدیثیں نقل کرنے کو تیار ہے. انہوں نے کہا جس نے جان بوجھ کر 3 دن متواتر نماز ادا نہ کی ہو. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا سید ہے یا غیر سید، آگے میں یہ کافر جس پہ احکام شریعہ لاگو ہو گئے، بالغ ہو گیا، مجنون نہ ہو، بچہ نہ ہو، جس نے جان بوجھ کر 3 دن متواتر نماز ادا نہ کی اور نماز سے غافل رہا اور نماز کو چھوڑ دیا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کا فرمان نہیں ہے، بالکل نہیں. یہ آل محمد کا مذہب ہے. اور بات ایسے ہیں پڑھتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہی مفتی بنے رہتے ہیں. میں نے کہا یہ مذہب غور و فکر کا نام ہے، تدبر کا نام ہے. کربلا مقصد ہے، رونے رلانے کا نام کربلا نہیں ہے. اگر رونے کا نام ہے تو مقتل شوستری بہت بڑی کتاب موٹی ہے، آیت اللہ شوستری کی لکھی ہوئی، جن کو اونٹوں کے ذریعے کروا دیا گیا. ان کی تحریر مقتل میں اپنے سے زیادہ دوسرے رونے والے تھے، مظلوم اتنی تھے کہ ان کی آنکھوں سے خود آنسو نکل آئے. رونا مقصد نہیں. ایک پڑھ رہا تھا کیونکہ میں نے کہا یہ مذہب غور و فکر کا ہے. کیسے بڑی تعجب خیز بات ہے. مولانا اظہر حسن بیگی کو جملہ کہتے ہیں کہ آل محمد میں سے ایک علی ہے جس کو لوگ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ کے پلے کوئی چیز چھوڑتے ہی نہیں ہے، اور مولا حسین کو اتنا مظلوم کر دیتے ہیں کہ ان سے زیادہ نعوذ باللہ اتنے جسارت والے جملے کہہ دیتے ہیں، ان کی حقارت کرتے ہیں. خود شعور نہیں. پڑھنے والا کیا کہہ رہا ہے، سننے والا کیا کہہ رہا ہے. سننے والوں کی بات بتاؤ. ایک ذاکر صاحب تھے، نام نہیں لوں گا، پڑھ رہے تھے. اب یہی اعتراضات جو آپ میں سے نیٹ یوز کرتے ہیں وہ عتیق الرحمان کو کبھی سنیں. بہت سارے اعتراضات جو کام ہم پہ ہو رہے ہیں ہماری وجہ سے. وہ پڑھ رہے تھے کہ مولا کائنات نے در فیضل کو اکھاڑا، ایک کو تو خندق پہ ڈالا اور دوسرے کو اکھاڑ کے اوپر پھینکا. اور سوری، ایک کو اکھاڑ کے وہ دروازہ اتنا بھاری کا کھڑا کرنے کے بعد جب دروازہ خندق نہیں پھینکا اوپر تو پہلے آسمان کے فرشتوں نے نیچے دیکھا کہ کچھ آ رہا ہے. اب وہ پڑھ رہے ہیں، سننے والوں کی بات کی جو قیاس کمال کر دیا انہوں نے. عقل اور شعور. کسی نے سلیمان سے پوچھا تو آل محمد کو کیوں مانتا ہے؟ فارغ سے آیا ریسرچ کرتے ہوئے تمہیں آل محمد کے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں. سلیمان وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں خود معصوم فرماتے ہیں، دو نقل میں پڑھا
کہا انہیں چلنا انتا علی خیر، تو اچھی ہے لیکن اہل بیت سے نہیں. وہ بیوی ایسے کہنے آپ اچھی ہو لیکن اہل بیت نہیں. سلیمان برابری رشتے دار نہیں. کہا سلیمان منا یا منی اہل بیت، کہ سلیمان تم ہماری اہل بیت سے ہو. یہ مقام ہے جناب سلیمان کا. ایمان کے 10 درجے، معصوم فرماتے ہیں 9 درجے سلیمان کے پاس، 1 درجہ پوری امت کے پاس. بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے دانشور پڑے ہوئے ہیں، اور 10ویں درجے میں بھی سلیمان شامل ہے. وہ ہے سلیمان. مقام کیا ہے ان کا؟ کسی نے پوچھا کیوں مانتے ہو محمد کو؟ تو اس نے کہا آل محمد کے مقابلے میں مجھے سب ہیچ دکھائی دیتے ہیں. نے کہا سلیمان کیسے؟ اس نے کہا یہ صفائے پیش بہت سارے ہیں. وہ علم کا مقابلہ کرنے والا ہو تو دکھاؤ، جو آل محمد کے علم کا مقابلہ کرنے والا تو دکھاؤ، سخی ہو تو دکھاؤ، کریم ہو تو دکھاؤ. یعنی سارے اوصاف سلیمان نے بیان شروع کر دیے. اس لیے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. اس نے کہا وہ پھینکا دروازہ. پہلے آسمان کے فرشتوں نے نیچے ہو کے دیکھا. آپ کی احانت نہیں کر رہا. ہر مومن، سید کی بات نہیں، سید تو مقام ہی بڑا بلند ہے. ہر مومن عزادار کے قدموں کی کھا میری آنکھوں کا سرما مقام ہے اس کا بھی. کہتے پہلے آسمان کے فرشتوں نے نیچے دیکھا کہ دروازہ آ رہا ہے. وہ بھاگے دوسرے آسمان کی طرف. دوسرے آسمان کے فرشتوں نے پوچھا بھائی کیا ہوگا، پہلا آسمان کیوں چھوڑ کے آگے؟ کہا علی نے دروازہ پھینک دیا، جان بچاؤ. دوسرے تیسرے پہ، تیسرے چوتھے پہ. حضرت عیسیٰ چوتھے چرکے چہارم پہ ملے تو کہا فرشتوں پہلے آسمان خالی کیوں کر رہے؟ تو جناب عیسیٰ سے کہتے ہیں آج علی نے دروازہ پھینک دیا، اوپر بہت بدنی ہے، بڑا ہے، جان بچاؤ. عیسیٰ اس وقت تو بچے تھے، آج بچنے کے امکان نہیں، بھاگو. 5ویں پہ، 6 پہ، 7ویں پہ. 7ویں میں جب سارے فرشتے اکٹھے ہو گئے تو اللہ نے پوچھا میرے ملائک سارے بارڈر خالی کر رہے؟ تو سارے آسمانوں کو ویلا کر کے آگے میرے پاس کیوں؟ ایک فرشتہ جلدی ہے جس سے سانس اٹکی ہوئی تھی. یہ اس کے جملے ہیں. سانس اٹکی ہوئی تھی، اٹکی ہوئی سانس کے ساتھ کہتے ہیں پروردگار جان بچا، نہیں نے دروازہ پھینک دی ہے. پیچھے سے نعرے شروع. یہ کوئی علی کی فضیلت نہیں، یہ احانت ہے، توہین ہے. معصوم کے بارے میں ہے کہ علی جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو لگام کے ایک لگام میں پاؤں ہوتا تھا، دوسری میں بولنے سے پہلے ختم قرآن. کہا یہ حق ہے. کسی نے بھی آل محمد کو مانا تو عقل کے ذریعے فرض کے مانا، ایسے مانا کہ اگر ان کی لاش کے ٹکڑے بھی کاٹ دیے جائیں تو ہٹتے نہیں. خود مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں سلیمان جس کو مجھ سے محبت ہو، خدا کی قسم اگر اس کے ناک پہ میں ذوالفقار ماروں اور اسے کہوں مجھ سے بغض کر، وہ کہے گا مولا پورا ٹکڑوں میں تقسیم کر دو، آپ سے بغض نہیں کر سکتا. اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہو، زمین سے لے کر آسمان تک دولت کے انبار اس کے سامنے لگا دوں اور کہوں مجھ سے واپس کر، نہیں کرے گا. ایسے ہو گئے ماننے والے. اب سفین کا یہ واقعہ جب اس کی مشقیں چل رہی تھی تو مولا کائنات کے 3 اندازوں کا جو سپاہ سالار تھا، حبل اس کا نام لکھا ہے. یعنی وہ اتنا مضبوط ہے اس کو لوگ پہاڑ کے نام سے پکارا کرتے تھے. کوئی مجبوری کے تحت میں اس سے چوری کی، پتا چل گیا، سب کچھ ہو گیا. اب سارے علی کے لشکر میں علی والے نہیں تھے. اسی جنگ میں بھی دکھا دو تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کر کہ پیغمبر کے سارے ساتھی سارے کے سارے پیغمبر کے ساتھ تھے. نہیں تھے، ان کے ساتھ شامل ان کے ساتھ تھے. اب مولا گئے تفریح میں بھی ایسے ہی تھا، پیسے ملے ہوئے تھے، حکومتوں کے لالچ دیے ہوئے تھے. اب ایسے بھی افراد تھے کہ جو علی کی اولاد کو بھی برگلانے کی کوشش کر رہے تھے.
یہاں پہ جملہ محمد حنفیہ کے حوالے سے جناب علی علیہ السلام یہ واحد جنگ صفین ہے جس میں علی کے سارے بیٹے موجود تھے. جناب حنفیہ سے حضرت نے کہا بیٹا حنفیہ میمنہ پہ حملہ کرو. کیا بیٹا پانی پینے کے بعد میسرہ پہ کرو, پھر زمین پہ کرو, پھر جسار پہ کرو. اب محمد حنفیہ زخموں سے چور ہیں. چور ہو کر مولا نے کہا اب حنفیہ آرام کرو. اس موقع کو دیکھتے ہوئے ایک منافق اٹھا جناب حنفیہ کے پاس آیا, مرہم پٹی بھی کرنے لگا اور آپ نے کیسا بھی رہا. حنفیہ علی کی عدالت نہیں ہے. محمد حنفیہ نے پوچھا کیوں؟ کہا اس جنگ میں علی کے سارے بیٹے تھے, چاہیے تو یہی تھا کہ ایک گروہ پہ حسن کو بھیج دے, دوسرے پہ حسین کو بھیج دے, سارے حملے پیٹر پہ پولیس سے کروائے. انصاف تو نہ رہا, حسن اور حسین خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تجھے جنگ کے لیے بھیج دیا. قربان کر دوں جناب حنفیہ کی نالائن پر پوری دارین کو. کیا جملہ کہا علی کے بیٹے نے, کہا یہ بدن سمجھا کے کہا, ایسے نہیں سمجھا کے کہا یہ تیرا پورا بدن ہے, وہ تیری آنکھ پہ تین مارے تو کیا کرے گا؟ کہا میں ہاتھ آگے کروں گا. تو حنفیہ نے کہا بھائی لگ آنکھ کو رہا ہے, ہاتھ کا تو قصور ہی نہیں, لگتا ہے تو آنکھ پہ لگے, ہاتھ آگے کیوں کر رہا ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے بھائی آنکھ وجود کا نازک حصہ ہے, ہاتھ ڈھال ہے. اس نے کہا کاسٹمر تیری آنکھ میں حملہ کرے تو, اس نے کہا تو 100 دفعہ کرے تو میں آگے ہاتھ ہی کروں گا, چاہے ہاتھ زخموں کی وجہ سے شل ہو جائے, میں کرتا رہوں گا جب تک طاقت ہوگی. تو محمد حنفیہ نے کہا حسن حسین علی کی آنکھیں. اور میں علی کا بابو, انہیں بھی حملے کروانے والی مجھ سے ہی کروائیں گے. یہ ہے علی کا بیٹا. اب صفین میں اور بھی تھے. پہلے عرض کیا تھا کہ علی نے ختم کیا قرآن, عقلاً دلیل چاہیے. یہاں پہ عقلاً دلیل آ گئے. بہجت تقی بہجت بہت بڑے عارف تھے ایران کے, انہوں نے دلیل دی چھٹے امام سے منسوخ کر کے. اگر تو علی قرآن پڑھتے ہیں اجازت کے ساتھ, معجزے کے ساتھ, تو ایک نہیں 1 کروڑ بھی پڑھ سکتے ہیں. معجزے کے ساتھ پڑھنا کمال نہیں, یہاں پہ معجزے کی بات ہی نہیں. اگر تو گھوڑے پہ سوار ہونا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میرے خیال میں 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ سے پہلے. ایک رکاو میں کہہ رہا ہوں, دوسرے میں پہنچنے سے پہلے 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہوں گے. اور بھائی بسم اللہ سے لے کر بدلاف کی چین تک علی قرآن ختم کر رہے ہیں. اگر تو کر رہے ہیں معجزے کے ساتھ تو کمال نہیں, 1 کروڑ مرتبہ بھی کر سکتے ہیں. معجزہ جو ہے معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل کو بھنگ کر دے, عقل کو پریشان کر دے, وہ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. چھٹے امام جو انہوں نے منسوخ کیا, کسی نے مولا سے پوچھا بولا آپ کی جد کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا ہے, یہ ٹھیک ہے؟ تو امام نے کہا ہاں ہماری جد کے وجود پر اتنے بات ہے جتنے قرآن کے حروف ہیں. علی زبان اپنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کرتے تھے, ہر بال کے حصے میں ہر لفظ آ جاتا ہے. یہ وجہ تسمیہ علم اتنا کہ کمال. خدا کی قسم چاہیے ایسا گھرانہ ہے, فرقوں کو 2 مذہبوں میں تقسیم کر دیا. اس مذہب کو صفین میں بھی طرح طرح کے بندے تھے. اکثر ریسرچ کے مطابق ہم جو ہے مجتمع, ہم آل محمد کو اپنے سانچے میں ڈالتے ہیں, ہم آل محمد کے سانچے میں نہیں ڈالتے. یہ دیکھ لیں, اگر کوئی معافی بغیر وضو کے ماتم میں کھڑا, بھائی عبادت کر رہا داری کر, اسے کہو بھائی وضو کر لو, تو کہے جا کام کر, میری عبادت یہی ہے. یعنی وہ اپنے سانچے میں مولا حسین کو ڈال رہا ہے. اور قرآن کا عقل کہتا ہے نجات ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی, چاہے وہ پیٹ کے سینہ ختم کر دے. اگر جا سکتی ہے تو پھر قرآن بھی آئے
کسی کو کہہ دو بھائی ایسے نہیں، ایسے آل محمد چاہتے ہیں، تو وہ اپنے سانچے میں ڈھالے گا۔ اب جو مشہور پیدا نیا ہو چکا ہے، میں نے کہا علی اگر ایجاد سے کوئی کام کرتے ہیں معجزے سے، تو اس میں پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود معجز نما ہے۔ یہ نہیں ہے روایات احادیث۔ اور میں نے سیرت امیر المومنین میں پڑھا، جملہ ہے تجزیہ کیا، جب مولا کائنات کو آخری ضرب لگی، خطابی جملہ نہیں خلائی کا یہ، تو امام نے اس وقت بھی کہا سلونی مجھ سے پوچھ لو۔ امام کا ایک صحابی کا جس کا نام تھا خاصہ بن سوہان، وہ امام کے گھوڑوں کو یا جنگ کے دوران گھوڑوں کو پانی پلانا، چارہ ڈالے کا کام کیا کرتا تھا، تو بہادر جنگجو نہیں تھا۔ مولا کے قریب گیا، قریب جا کے مسکرایا، کہا مولا میرا ایک سوال ہے، میں کروں؟ علی اسے کہتے ہیں جو اگلے کے سانسوں کو بھی شمار کرے۔ کہا خاصا زخم کی نوعیت دے اور اپنا سوال بھی دے، اس میں تعجب نہیں، ہزاروں نسوانیوں کو، ہزاروں بندوبانی نے پہلے کی کہا سوال تو بتاتا کہ تیرا سوال بھی نہ بتا، اور مشکل تھا ساتھا زخم کی نوعیت بھی دے، اپنا سوال بھی دے۔ ابھی ساتھا نے کیا نہیں، کیا سوال کیا؟ صدق میں مولا پریشان ہوں، زخم بھی دیکھ رہا ہوں، ہجوم بھی ہے، مولا مجھے یہ موقع مناسبت کے لحاظ سے میں پوچھ رہا ہوں۔ کہا ساتھا پوچھ۔ تو جناب ساتھا بن سوہان نے کہا یا جی آپ افضل کا آدم، آپ افضل کا ابراہیم، آپ افضل کا نوح نبی، آپ افضل کا عیسیٰ نبی، آپ افضل کا موسیٰ نبی، آپ افضل کا شیخ نبی، آپ افضل غنی داؤد نبی، یعنی نبیوں کے نام ساتھا نے تھوڑے سے لیے۔ تو علی مسکرائے، کہا ساتھا اپنے منہ سے تعریف اچھی نہیں لگتی، لیکن تم نے علی سے پوچھا ہے تو سن، میں آدم سے افضل، میں نوح سے افضل، میں داؤد سے افضل، میں موسیٰ سے افضل، میں عیسیٰ سے افضل، میں ابراہیم سے افضل، میں اسماعیل سے افضل۔ ساتھا نے تو 3 4 یا 5 نبیوں کے نام لیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے نبیوں کی گنتی شروع کر دی۔ ساتھا نے مولا کو کہا مولا بس اتنا ہی کافی، آپ ہمیں اتنا بتائیں آپ آدم سے کیسے افضل، آپ موسیٰ سے کیسے افضل، آپ نوح سے اور سوال، آپ نوح سے کیسے افضل، آپ عیسیٰ سے کیسے افضل، آپ ابراہیم سے کیسے افضل؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا میں موسیٰ سے افضل کیسے؟ قرآن گواہ ہے کیسے کہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک بندہ مارا تھا، اور جناب موسیٰ بنی اسرائیل میں نہیں جا رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ میں علی نے کفار مکہ کے بڑے بڑوں کو مارا، لیکن جب سورہ برات کی باری آئی تلاوت کے لیے گیا تو میں علی کے کاندھے پر ذرا بار بھی شکر نہیں لایا۔ موسیٰ کی زمین پہ درد تھا، میں علی کی زمین پہ ذرا بار ڈر آیا ہی نہیں۔ علم کا منظر روایت میں ہے، کسی کتاب کے حوالے سے ہم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایجاد کے ساتھ مولا نجد میں بھی ہو اور مکہ میں بھی پہنچ سکتے، مدینے میں ہو بصرہ پہنچ سکتے، کوئی اشکال نہیں۔ جیسا کہ بصرہ میں جناب سلیمان کا جنازہ پڑھایا، پھر مدینہ میں ایجاد کے ساتھ پڑھایا۔ سارے اماموں کی ایسے روایات ہیں۔ امام سید سجاد تھے قیدی، مولا حسین کی آگے قبر بھی، نشاندہی بھی، دفنایا بھی۔ ایک امام مدینے میں ہے، ایک سامرا میں ہے، امام آگے ایجاد سے جنازہ بھی پڑھاتے ہیں اور دفن بھی کرتے ہیں۔ معجزہ ہے، ہو سکتا ہے۔ اسی کتاب میں روایت پڑھی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کوئی بھی بات سنو اس پہ غور و فکر کرو۔ ایک پڑھ رہا تھا بندہ مسائل مولا حسین کا پڑھ رہا تھا، پڑھتے ہی پڑھتے کہا کہ جب مولا
ضربیں ماری تو ایک ضرب اس کے چمر کے خود کے ہاتھ پہ بھی لگ گئی. ایک بندہ سامنے بیٹھا اس نے سر پہ زور سے پیٹا اور کہا ہاں رہ گیا. اب سمجھا نہیں بھائی اس کو لگی ہے تب رونے کی کیا بات ہے. یعنی آپ اس مجلس میں اس جگہ میں بیٹھتے ہو تو سمجھو غور و فکر کے لیے مولا کائنات ایجاد کے ساتھ کہیں بھی جا سکتے ہیں. اور معجزے کی کوئی صورتیں ہر جگہ معجزہ نہیں دکھایا انہوں نے. تجزیہ کرتے پیغمبر کی زندگی کا مولا کائنات کی زندگی کا ہر جگہ معجزہ کرنا ضروری نہیں ہوتا. معجزے کے کچھ مقامات ہیں. اب اسی کتاب میں لکھا ہے کہ مولا کائنات کی جو خوراک تھی معصوم نے فرمایا میں آدم سے افضل. وجہ کیا تھی؟ اسی سیرت امیر المومنین میں لکھا ہوا ہے اللہ نے آدم پر گندم کو منع فرمایا تھا, اس کے باوجود ہاتھ لگایا کھائی. میں علی سے اللہ نے گندم کو منع نہیں فرمایا, میں علی نے ساری زندگی گندم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اب وہیں پہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ مولا کائنات کی 63 سال کی زندگی میں 4.5 کلو یا 5.5 کلو اس سے زیادہ نہیں اس کے مولا نے جو تناول فرمائی. 63 سال کی زندگی کھانا کب سے شروع کیا یا جتنی بھی ہو 50 سال تو کھایا. 50 سال میں مولا امیر علیہ السلام نے 4.5 کلو یا 5.5 کلو جو تناول فرمائے. خود نازل بلاغہ میں مولا امیر کا فرمان کہ میں علی جی رہا ہوں اسلام کی بقا پہ. پھر اسی جگہ پہ مولا نے فرمایا میں علی جیتا فتح کھاتے ہیں کہ جینے کے لیے کہ اتنا کھاؤ جس کا مقصد ہی کھانا ہوتا ہے. علی نے کہا میری زندگی کی بقا کھانا نہیں ہے, میں اتنا ہی کھانا تناول فرماتا ہوں جتنے میرے جسم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. آخرین علماء سے سنتے آئے ہو آخری روزے کے دوران کیا چیز تھی؟ دودھ, نمک اور چوکی روٹی. اتنی بڑی کوئی کڑھائی یا ڈش نہیں تھی تو تناول نہیں فرما سکتے تھے. کیوں کہا بیٹی ان میں سے ایک اٹھا لے. صرف دھونے کی حد تک نہیں ہے, فکر آل محمد کیا ہے. نمک کوئی بڑی چیز اتنا اتنی تو بوری نمک کی تھی, پلیٹ میں تھوڑا سا نمک تھا. دودھ کا بھی کوئی مٹکا بھرا ہوا نہیں سامنے رکھا تھا, ایک گلاس ہوگا. معصوم نے کہا یہاں سے ایک اٹھا لو. بیٹی تیرا باپ نے ساری زندگی ایسے نہیں کھایا, 3 کھانوں کو ملا کے نہیں کھایا. اس پہ محمد رو پڑے بس ختم ہو گیا. فکر کیا اور واقعہ کے ایجاد کے ساتھ مولا 40 مومنوں کے گھر میں گئے. یہ معجزہ دکھانے کی کوئی صورت نہیں کہ 40 گھروں کے ساتھ علی کھائے کھانے کے لیے 40 گھروں میں جائیں. یہ معجزہ دکھانے کی بالکل ضرور ہے. میں نے کہا اعجاز کے ساتھ ہزاروں جگہوں پہ علی موجود ہو سکتے ہیں. جنگوں میں بھی تھے, متواتر تھے. ہر کافر سمجھ رہا تھا علی میرے پیچھے ہیں. جب فرشتے بھیجے اللہ نے مدد کے لیے تو فرشتوں تھے, فرشتے لوگ نہیں سمجھتے تھے ہمارے پیچھے ہیں. یہ معجزہ ہے. صرف کھانے کے لیے چند عمروں کے گھر میں علی نے معجزہ نہیں دکھایا. یہ میں 100 سال سے پہلی کتابوں کے بارے میں میرے پاس سوانح علی ابن ابی طالب پڑھی ہوئی ہے. اس کی مدت کم از کم بھی 500 سال پرانی ہے. کسی نے دیکھنا تو میرے پاس موجود ہے. یعنی انہوں نے دکھایا کہ کھانے کی غرض سے علی 72 گھروں میں 40 گھروں میں 90 گھروں میں نہیں ہے. یہ ایک فن ہے. اس سے علی کی شان نہیں بڑھ رہی. وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ 40 گھروں سے کھائیں گے تو علی علی ہیں. اگر عقلاً تسلیم کر بھی لیا جائے تو تصور کر کے دیکھو ایک لقمہ بھی لیں تو آدھا کلو تو خوراک یہی بنتی ہے. یعنی ایسے جو ان کے کماحقہ معجزات ہیں ان کو چھوڑ کر بناوٹ کے طرف زیادہ چلے. یہ ایسا گھرانہ ہے علم کے اعتبار سے. آپ کی
خاموشی کو تھوڑا سا دور کروں گی، آپ بالکل ہی خاموش ہو گئے. صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. اس بات کی تصدیق کریں گے کہ بے ڈنگ سوال کیے گئے مولا امین علیہ السلام سے. ایسا عالم تھا بے ڈھنگ جوابوں کے ڈھنگ سے جواب تھا. کوئی علمی سوال نہیں کیے گئے پہلے، بے ڈھنگ جن کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا. ایسے ایسے سوال کیے گئے جن کا کائنات کے امیر نے مسکرا کے ان کا ڈھنگ کے ساتھ جواب دیا. جب تینوں حکومتیں ختم ہو گئی، علی مرتضیٰ حکومت ظاہری پہ متمکن میں توجہ کیجیے گا اس جملے پہ. علی مرتضیٰ حکومت ظاہری پہ متمکن ہوئے تو علی نے پہلے سینے پہ بھی قدم رکھا، علی نے دوسرے سینے پہ بھی قدم رکھا، علی نے تیسرے سینے پہ بھی قدم رکھا، علی نے چوتھے سینے پہ بھی قدم رکھا. وہاں جا کے بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، اور بیٹھتے ہی کہا ایوہ الناس جال حق کو اعلان مکا نہیں کہ حق آج اپنے مرکز میں آ گیا. جیسے آپ سمجھ بیٹھے ایک بندہ اٹھا بھرے مجمع سے شادی دستے ادب باندھا، کہا یار یہ آپ کی سب باتیں قبول، آپ کی سب باتیں ہمیں منظور، لیکن آپ نے خلاف سیرت عمل کیا. مولا نے مسکرا کے دیکھا، کہا کیا؟ کہا یا علی جہاں اسلام رسالت میں ایک دینہ چھوڑا، پھر 2 دینے چھوڑے، پھر 3 دینے چھوڑے، آپ کو تو 4 دینے چھوڑ کے بیٹھنا چاہیے تھا. وَتَمَسَّمَ عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، علی نے سوال کرنے والے کی طرف مسکرا کے دیکھا اور 3 مرتبہ منبر پہ ہاتھ مارا اور کہا ارے تجھ لکڑی کے منبر کی بات کرتا ہے، یہ پاؤں وہ ہے جو مہر نبوت کو منبر پر جتنے فضائل تھے آل محمد کے اس سے بڑھ کر ظلم کیے امت نے. یہ رونے کے حوالے سے بہت سارے مجتہدین کے نام منقول ہیں. ایک مجتہد تھے جو سامرا میں رہتے تھے، وہ کہتے ہیں میں امام صادق علیہ السلام کی میں نے ایک حدیث پڑھی. اب رونے کا مقام بتا رہا ہوں اگر ذہن روشن ہے. وہ کہتے ہیں حدیث پڑھی کہ امام نے فرمایا اگر کسی کے رخسار پر ہم آل محمد کے مصائب کے 2 آنسو نکل آئے، ابھی آنسو نیچے نہیں آئیں گے اس کے سارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف. اب امام رضا کا دوست ہے، ابا سند قریب بیٹھے، امام کے بہت پیارے صحابی تھے. کہا مولا اس کے گناہ کیا ستاروں کی مقدار ہو تب بھی معاف ہو جائیں گے؟ امام نے کہا ہاں معاف ہو جائیں گے. ابا سند کہتے ہیں کیا اس کے گناہ حشرات الارض کی مقدار کے برابر ہو تب بھی ہو جائیں گے؟ امام نے کہا ہاں ہو جائیں گے. اس نے کہا مولا کیا بارش کے قطرات جتنے آسمان سے برستے ہیں زمین پر ان کی مقدار اگر اس کے گناہ ہو تب بھی معاف ہو جائیں گے؟ امام نے کہا ہاں. علامہ صاحب کہتے ہیں یہ حدیث مجھے ہضم نہیں، میں پریشان ہو گیا. یہ کیسا بات ہے کہ غم حسین میں 2 آنسو نکل آئے سارے گناہ معاف؟ توبہ کی نہیں، صرف آنسوؤں کے نکلنے سے صحیح حق کے ساتھ. کہتے میں اسی پریشانی میں کربلا کی طرف آ رہا تھا انہی ایام میں. کہتے راستے میں مجھے ایک بندہ ملا، کھانے کا ٹائم تھا، بیٹھ گیا. عباس کی انہوں نے کہا مولانا بہرحال علوم بہت پریشان ہو، علم کے سرچشمے ہو، آپ کے چہرے پہ پریشانی نمودار ہو رہی ہے. رونے کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا میں پریشان ہوں کہ میں نے یہ حدیث پڑھی، میرا اس میں ایمان نہیں آ رہا کہ 2 آنسو غم حسین میں بہہ جائیں اور سارے گناہ معاف، سارے کے سارے، اور مقدار بھی لکھی ہوئے بارش کے قطرات کے برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر، حشرات الارض کے برابر. یعنی اس کی زندگی اتنی نہیں ہوگی کہ اگر گناہ ڈبل ہو تب بھی معاف ہو جائے. تو کہتے ہیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو اب پتہ نہیں وہ کون. انہوں نے کہا ایک بادشاہ ہے وہ جنگل میں گیا، اپنی بات میں ختم کرنے لگوں.
کدھر جنگل میں گیا، ساتھ اس کے اور افراد بھی تھے۔ بادشاہ شکار کے لیے شکار کے پیچھے بھاگا، ساتھیوں سے دور ہو گیا، جنگل کے درمیان میں چلا گیا۔ بھوک اور پیاس کا اس پہ غلبہ تھا، بھوک اور پیاس کا اس پہ غلبہ تھا۔ دیکھا سامنے ایک جھونپڑی ہے، جھونپڑی کے پاس گیا، اس میں دیکھا دو افراد تھے، ایک ماں اور دوسرا اس کا بیٹا، ماں بیٹا تھے۔ بادشاہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو جھونپڑی کے پاس پہنچایا، کہتے جیسے ہی جھونپڑی کے پاس پہنچا میرا انہوں نے استقبال کیا۔ میں نے کہا بھوک سے اور پیاس سے مر رہا ہوں، مجھے کچھ کھانے اور پینے کو دیجیے۔ اب انہوں نے بکری کا دودھ تو دیا، پیا، لیکن پیاس کی شدت پھر بھی بڑھ گئی۔ اب جس کو پیاس ہو دودھ دو تو پیاس کی شدت ختم نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں دودھ دیا، اب مجھے بھوک بھی زیادہ لگ رہے تھے، یہی تھا کہ میرا کلیجہ باہر آ مر رہا تھا۔ اب بڑھیا نے بیٹے سے کہا بیٹا بکری ذبح کرو اور ذبح کر کے اس کو کھلا دیتے ہیں، ہمارا مہمان ہے۔ بیٹا جہاں پہ کہہ رہا ہے ماں ہمارا ترکہ ہی یہی بکری ہے، اگر اس کو ہم نے بکری ذبح کر کے دے دی تو ہم بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، کیونکہ ہمارا خود ترکہ ہی یہی بکری ہے۔ توجہ کیجیے گا اس جملے پہ، سمجھ لگی تو اگلے جملے کا آپ کو لطف آئے گا۔ کہا یہ بکری ہے ماں، یہ ہمارا ترکہ ہے، اگر ہم نے یہی دے دی ذبح کر دی تو ہم بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔ اس نے کہا بیٹا نہیں، مہمان ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہمیں کچھ اور دے گا۔ بادشاہ کہتا ہے ماں اور بیٹے کا یہ مکالمہ میں سنتا رہا، میرے کانوں تک آواز آتی رہی، بیٹا بار بار منع فرما رہا تھا، ماں اصرار کر رہی تھی کہ ذبح کرو، پر کہا ماں نے بیٹے کو منع ہی لیا، بکری ذبح کر کے اس کو کھلائی، وہ ٹھیک ہوا اور واپس آ گیا۔ محفل لگائی، دربار لگایا، دربار لگا کے اپنے وزیروں اور مشیروں سے پوچھتا ہے کہ انہوں نے پوچھا بادشاہ کہاں چلے گئے؟ بادشاہ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ وہاں پہ دانشور بھی ہیں، وزیر، مشیر، پڑھے لکھے سارے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس نے مجھے اس کے کھانے پر مجھے کیا صلہ دینا چاہیے۔ اپنے وزیروں مشیروں سے پوچھا اس کا کیا صلہ دوں؟ ایک وزیر بولا کہ اس کو فلاں رقبہ دے دو، دوسرا بولا کہ اس کو اتنے پیسے دے دو، تیسرا بولا کہ جائیداد کے ساتھ ساتھ اس کو اتنا مال بھی دے دو، اس کا گزر بسر ہو جائے گا۔ جب ہر کسی نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق جواب دے دیا تو بادشاہ نے کہا آپ لوگوں نے میرا واقعہ پورا غور سے سنا ہی نہیں، اس کے ترکے میں تھی بکری، اس نے سارا ترکہ مجھ پہ لٹا دیا، مجھ پہ قربان کر دیا۔ اگر میں اپنی پوری سلطنت اپنے سمیت اس کے قدموں پہ نچھاور کروں تو یہ بھی کم ہے۔ علامہ بہر العلوم کے ذہن میں بات آ گئی، اس نے کہا علامہ حسین کا جتنا ترکہ تھا اس نے سارے کا سارا راہ خدا میں دے دیا۔ اب حسین کی اس قربانی کے بدلے میں اللہ اس کے ماننے والوں کے گناہ قبول نہیں کرے، کیا بخشش نہیں ہوگی؟ وہ کہتے ہیں اسی وقت میرے دل میں یہ بات اتر گئی، غم حسین میں رونے کا اجر، یہ اجر ہے۔ اس نے کہا پھر بے ساختہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کربلا کے سب سے چھوٹے شہید کا، آج ذکر صرف ایک جملہ مسائل۔ مولا حسین نے پروردگار سے دو چیزیں مانگ کے، ایک علی اکبر، ایک اپنے سینے کا سکون سکینہ۔ میں نے کہا 64 مطلب پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کم از کم 14 کا میں ضامن ہوں جو پڑھ رہا ہوں۔ دو چیزیں حسین نے اللہ سے مانگ کے، یہ نانا کی زیارت کے اشتراک ہو تو بیٹا اکبر کو دیکھا، جب سکون چاہیے تھا خود مولا حسین فرماتے جس گھر میں مجھے سکینہ دکھائی ہے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ اتنا پیار تھا اس بچی سے مولا حسین۔ کل اس کے بھائی کا ذکر کیا تھا، آج اسی مظلوم سکینہ کا ذکر تھا۔ خدا کی قسم حسین کی اولاد میں سے
یہ دو بہن بھائی تاریخ میں ایسے نقش ہیں، ایک کی عمر 6 ماہ اور شہادت، ایک کی عمر 4 سال اور شہادت۔ کبھی ذہن میں سوچنا 6 ماہ کے بچے کی شہادت، اس نے کتنا اپنے آپ کو آباد دیکھا، پیدا ہوا تو مدینے سے گھر سے بے گھر، مرنے کے بعد دفن نہیں ہونے دیا۔ یہ 4 برس کی ام المصائب بچی، ام المصائب کا مطلب نہیں آپ نے سمجھا، یعنی مصائب کو پہاڑ اپنے اوپر لینے والی بچی۔ 28 سے چلے تو یہ بچی دیکھ رہی ہے، مکہ میں پہنچے تو بابا کے ساتھ تھی، کربلا میں پہنچے تو بابا کے ساتھ تھی۔ جیسے جیسے ایام محرم قریب آ رہے، آیت اللہ چوہتری لکھتے ہیں، اس بچی کا خود بھی دل بیٹھ رہا ہے اور یہ اتنی حسین کے بالکل قریب قریب ہوتی جا رہی ہے، بالکل قریب۔ اس کا ایک جملہ ہے، علامہ حسن زیدی کہتے ہیں، خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا مولا عباس کی زری کا یہ منظر، مولا عباس کی زری کا یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نچلے طبقے میں جا کر، جہاں ذریعے عباس کا پانی طواف کر رہا ہے، شرف حاصل کیا، وہاں عجیب کیفیت ہے۔ علامہ حسن زیدی کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا، وہاں پہ اگر مولا کائنات آپ کو جو نہیں گئے ان کو لے کے جائے اور ان کو وہ جگہ بھی کھائی۔ کہتے ہیں ہم جب نیچے اترے تو وہاں بوتلیں دیتے ہیں شیشی پانی کے لیے کہ ذریعے عباس کے قریب سے پانی کو لے جاؤ اور مریضوں کو پلاؤ۔ یہ پانی شرمندہ ہے، کہتے ہیں عباس کی 2 حسرتیں دل میں ہی رہ گئی، جن کی وجہ سے مولا عباس کو باب الحوائج کہتے ہیں۔ پوچھا کون سی حسرت؟ سید سجاد سے کسی نے پوچھا۔ ایک تو حسرت یہ تھی کہ مجھے جنگ کی اجازت مل جاتی، اور دوسری حسرت یہ تھی کہ میں سکینہ کے لیے پانی کھولنے لگا۔ علامہ حسن زیدی کہتے ہیں میرا انڈین دوست تھا، کہتا اس نگہبان کو جو وہاں کھڑا تھا اس کو بہت سارے پیسے دکھائے، کہا یہ پیسے لے لو، مجھے باہر جا کے پھر اندر آنے کی اجازت دے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تم پیسوں کو رکھ لو، جاؤ اور پھر جلدی آنا، اس کا ٹائم ہوتا ہے بند کرنے کا۔ کہتا میں نے دیکھا 10 منٹ کے بعد وہ آیا اور ایک مشکیزہ ساتھ لے کے آیا۔ کہتے عباس کی زری کے قریب سے اس نے اس مشکیزے کو پر کیا۔ ہم نے نہیں اس سے پوچھا کیوں پر کر رہا ہے، ہم نے سوچا شاید جائے گا اور سارے عزاداروں کو یہ پانی پلائے گا۔ کہتا میں ان کے حضرت علامہ حسن زیدی کہتے ہیں میں ان کے ساتھ تھا کہ اب یہ پانی کو کرتا کیا ہے؟ کہتے ہم کربلا میں رہے، نجف گئے، کربلا میں پھر آئے، پھر ہم مشہد میں آئے، پھر ہم تہران میں، تہران سے شام جانا تھا۔ کہتا میں نے دیکھا اتنے بندے اپنے پاسپورٹ اور پیسوں کی حفاظت نہیں کر رہے جتنی وہ اس مشکیزے کی حفاظت کر رہے۔ کہتے رات کو سونے کے وقت مشکیزے کو اپنے ساتھ رکھتا، حرم میں جانے کے لیے ساتھ رکھتا۔ کہتا میں نے پتہ نہیں کہا یہ کیا کر رہا ہے، اپنی جگہ پہ رکھ دے۔ کہتا جب ہم شام جانے لگے تو مشکیزے کو ساتھ لیا، کپڑوں والے بیگ کو رکھ دیا۔ کہتا وہ لے کے جب پہنچے ہم تو اس نے کہا میں ہوٹل میں بعد میں جاؤں گا، پہلے ذریعے سکینہ میں جانا چاہتا ہوں۔ علامہ حسن زیدی کہتے ہیں علامہ صاحب چلو پہلے ادھر چلتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھا، جناب سیدہ سکینہ کی زری پہ آیا، زری پہ آ کے پانی کو پھینک کے کہتا ہے اے میری بیٹی دیکھ تیرے چچا نے تیرے لیے پانی بھیجا۔ جزاک اللہ۔ شادی سے ہی بچی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، تماشے قادیانوں کی بارش تھی، ایک نہیں قادیانوں کی بارش تھی، صرف تماشے نہیں۔ اس ام المصائب بچی کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام جب بھی تماشا لگا بیمار بھائی کے قریب نہیں گئی، بابا حسین کے سر کے پاس نہیں گئی، اپنی ماں اور باپ کے پاس نہیں گئی، بھیا